اللہ سبحانہ و تعالی المقیت ہے، روزی دینے والا۔ المقیت وہ ہے جو ہر ایک چیز کو رزق دیتا ہے اور ہر مخلوق کے لیے روزی کا سامان کرتا ہے۔ ذرا زمین میں اس کی مخلوقات کو تو دیکھیں، ہر چھوٹی بڑی مخلوق کو ہر روز کھانا ملتا ہے۔ جنگل میں دیکھیں کتنے جانور، ان کی کتنی مختلف نسلیں اور کتنی مختلف ضروریات ہیں، ہر ایک کی پسند مختلف۔ کسی کو اللہ تعالیٰ نے گھاس کھانے پر لگا رکھا ہے، کچھ نباتات کھاتے ہیں، کچھ گوشت کھاتے ہیں، کچھ مخلوقات کچھ اور چیزیں کھاتی ہیں، اور کچھ ایک دوسرے کو ہی کھا جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے لیے روزی کا سبب پیدا کیا ہے اور کوئی بھی بھوکا نہیں رہتا۔ پھر فضا میں دیکھیے کتنے ہی پرندوں کی آواز آتی ہے۔ صبح صبح چڑیاں، کوے اور بہت سے پرندے اپنے گھونسلوں سے اڑتے ہیں اور شام کو بھرے پیٹوں کے ساتھ واپس اپنے گھونسلوں کو لوٹتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ المقیت ہے، ان سب کو ہر روز کھلاتا ہے۔ المقیت وہ ہے جو خود پیدا کرے اور بندوں تک پہنچائے۔ المقیت وہ ہے جو سب کو کافی ہو۔ المقیت وہ ہے کہ وہ ہر چیز پر قدرت اور نگاہ رکھنے والا ہے۔ المقیت وہ ہے جو ہر چیز پر نگہبان ہے۔ المقیت وہ ہے جو انسانی بدن کو توانائی دیتا ہے۔ المقیت وہ ہے جو انسان کی روح کو غذا عطا کرتا ہے۔ المقیت وہ ہے جو نباتات، جمادات، حیوانات، جن، فرشتوں اور انسانوں کو اپنی اپنی ساخت اور ان کی فطرت کے مطابق روزی دیتا ہے۔ اسی کی روزی سے سب پلتے بڑھتے اور نشو و نما پاتے ہیں۔ المقیت وہ ہے جو ہر چیز کی نگرانی کرتا ہے اور اسے روزی دیتا ہے۔ اس نے فرمایا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا، اور اللہ تعالی ہمیشہ سے ہر چیز کی نگرانی کرتا ہے اور اسے روزی دیتا ہے۔ المقیت پر ایمان لانے کا تقاضا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی سے محبت کی جائے اور اخلاص کے ساتھ صرف اسی کی عبادت کی جائے، کیونکہ وہی تو ہے جو تمام مخلوقات کا خالق، رازق اور ان میں ہر طرح سے تصرف کرنے والا ہے۔ وہی ہے جو تمام مخلوقات کو زندگی اور موت دینے والا ہے۔ وہی تو ہے جو ان کی زندگیوں اور ان کے رزق کی حفاظت کے ذریعے ان کی کفالت کرنے والا ہے۔ پھر کیسے اس کے بندے اس کی عبادت کو چھوڑ کر کمزور مخلوقات کی عبادت کی طرف پھر جاتے ہیں؟ پھر کیسے اس کے بندے ان باطل معبودوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ زندگی کے مالک ہیں، نہ موت کے، اور نہ موت کے بعد دوبارہ جی اٹھنے کے، جو دوسروں کو تو کیا رزق دیں گے، وہ تو خود بھی رزق حاصل کرنے اور اپنی حفاظت کرنے کا بھی اختیار نہیں رکھتے۔ پھر کیسے اللہ سبحانہ و تعالی کو چھوڑ کر ان بے بس مخلوقات کی عبادت کی جا سکتی ہے؟ المقیت پر ایمان لانے کا تقاضا یہ بھی ہے کہ رزق پانے کے لیے، نفع حاصل کرنے کے لیے اور نقصان سے بچنے کے لیے صرف اللہ وحدہ لا شریک لہ پر توکل کیا جائے۔ ہم اس پر توکل کیوں نہ کریں جبکہ وہی تو ہر چیز کا مالک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ وہ جو چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور جو اس پر توکل کرتا ہے وہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ توکل کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اسباب اختیار نہ کریں۔ اسباب تو اختیار کریں گے لیکن ان پر بھروسہ نہیں کریں گے، بلکہ یہ یقین رکھیں گے کہ مسبب الاسباب صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ تعلق بندے کے دل کو اطمینان سے بھر دیتا ہے۔ پھر وہ مشکل حالات سے گھبراتا نہیں اور اپنی روزی اور اجل کی وجہ سے قلق کا شکار نہیں ہوتا۔ المقیت پر ایمان لانے کا تقاضا یہ بھی ہے کہ رزق طلب کرنے کے لیے صرف ایک اللہ کی طرف توجہ کی جائے۔ خاص طور پر دلوں کے لیے ایمان، ہدایت، اخلاص، عاجزی
اور دیگر دل کی عبادات کا رزق اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر مانگا جائے، یہی تو حقیقی رزق ہے۔ جب بندے کو یہ حقیقی رزق مل جاتا ہے تو پھر اگر مادی رزق میں سے اسے کچھ کم بھی ملے تو بھی اسے نقصان نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں المقیت سے گہرا تعلق نصیب فرمائے، ہمیں اس کی گہری سمجھ نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔